ملت ٹائمز میں آپ کا سواگت ہے۔ میں ہوں آپ کے ساتھ منور عالم۔ دلی فساد میں 50 سے زیادہ لوگوں کی اب تک جانیں جا چکی ہیں، کروڑوں کا نقصان ہوا ہے۔ یہ نقصان دو طرفہ ہوا ہے، کسی کو کم کسی کو زیادہ۔ 19 سے زیادہ جو مسجدیں ہیں ان کو جلا کر لوگوں نے راکھ کر دیا ہے۔ اسی لیے اسی مدعے کو لے کر ہم بات چیت کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں دہلی مائنورٹی کمیشن کے چیئرمین ڈاکٹر ظفر الاسلام خان صاحب سے خاص بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے خاص مہمان۔ سر آپ کا بہت بہت سواگت ہے۔ سر پہلا سوال ہمارا یہ ہوگا کہ فساد جو 3 دن تک لگاتار یہ چلتا ہی رہا، یہ دنگوں کی جو صورت حال ہے دنیا نے دیکھی، تو اس وقت دہلی مائنورٹی کمیشن کیا کر رہی تھی یا کہاں پر تھی سر؟ نہیں، جیسے ہی ہم کو معلوم ہوا ہم نے انٹرونشن کرنا شروع کیا۔ کچھ فون سے ہوتا ہے، کچھ ای میل سے ہوتا ہے، کچھ خط بھیج کے ہوتا ہے، کچھ نوٹس بھیج کے ہوتا ہے۔ تو وہ سب جو جاری تھا انڈیویجول کیسز میں بھی ہوتا ہے اور جنرل بات بھی ہوتی ہے۔ تو یعنی بڑی بات یہ ہوئی کہ 25 تاریخ کی شام کو جب ہم کو معلوم ہوا کہ یہ رک نہیں رہا ہے، تو پھر ہم نے آرڈر جاری کیا کہ ابھی آپ کرفیو کا اعلان کیجئے۔ تو اس کے 2-3 گھنٹے کے بعد پھر کرفیو کا اعلان ہو گیا، اور اس کے بعد جو ہے چھوٹی موٹی چیزیں ہم کرتے ہی رہے۔ اور 2 مارچ کو ہم لوگوں نے وہاں پہ، میں اور سردار کرتار سنگھ کوچر صاحب جو ہمارے ممبر ہیں، ان دونوں نے وہاں پہ پورا دن بتایا، جگہ جگہ جا کے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد پھر ہم نے ایک رپورٹ بھی جاری کی اپنی دورے کے بارے میں۔ موٹی موٹی باتیں اس میں ہم نے بتا دیں، جیسے کہ دنگا جو ہے پوری پلاننگ کے ساتھ کیا گیا تھا، باہر سے لوگ لائے گئے تھے، اور نقصان زیادہ تر، بلکہ میں سمجھتا ہوں 90% نقصان جو ہے وہ مسلمانوں کا ہوا۔ مسجدیں جلائی گئیں، درگاہ جلائی گئی، مدرسے جلائے گئے، اسکول جلائے گئے، یہ سب ہوا۔ تو اس سب باتوں کو ہم نے کہا، یہ پہلی دفعہ کسی ایک سرکاری ادارے کی طرف سے یہ بات کہی گئی، اس کی گونج دنیا بھر میں اس کی سنی گئی اس لیے کہ اس سے پہلے کسی نے نہیں کہا تھا۔ اور خاص طریقے سے جب کہ جو بھگوا جو خیالات رکھنے والے ہیں وہ پورا نیریٹو بدلنا چاہتے ہیں، اور یہ کہنا چاہتے ہیں، دکھانا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں نے خود ہی یہ سب کیا، خود ہی اپنے گھر جلا لیے، خود ہی اپنی مسجدیں جلا لیں۔ تو یہ جو نیریٹو ہے اس کے خلاف ایک بہت ہی واضح آواز جو ہے ہم نے بلند کی۔ اچھا سر، ایک بات ہے کہ جو 3 دن تک دنگے ہو رہے تھے، تو اس وقت کیا آپ نے پولیس کمشنر یا پھر کسی بڑے نیتا یا سی ایم صاحب سے آپ نے ریکویسٹ کی تھی کہ بھائی اتنے دن سے ہو رہے ہیں، آپ وہاں جائیں تو اس طرح سے بند ہو جائے؟ سی ایم صاحب سے نہیں کی، لیکن ہم نے سی ایم صاحب کو بھی خط لکھا اور لیفٹیننٹ گورنر کو بھی خط لکھا، اور ہاتھ سے وہاں پہنچایا گیا کہ یہ جو سیریسنس ہے اس کے اوپر آپ لوگ کنٹرول کیجئے، دنگے کے اور وقت بالکل اسی وقت۔ اور خاص طریقے سے ایل جی صاحب، چونکہ ایل جی صاحب ہی دلی میں جو لا اینڈ آرڈر ہے، مطلب پولیس ہے، اس کے ذمہ دار سی ایم صاحب نہیں ہیں بلکہ ایل جی صاحب ہیں، تو ان کے گھر بھی پہنچایا گیا ہاتھ سے وہاں پر۔ اب اس پہ کتنا عمل ہوا میں نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ ہم نے کام کیا۔ اور اب ہم نے جو ہے 9 تاریخ کو ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بھی، ایک اعلیٰ ایک اچھے عمدہ وکیل اور کئی دوسرے وکلاء کے ساتھ مل کر کے، اور ہیومن رائٹس کمیشن کے، ہیومن رائٹس کے لوگوں کے ساتھ، اور ایک معروف تنظیم ہے کامن ویلتھ ہیومن رائٹس انیشیٹو، اس کے 2 اشخاص کے ساتھ مل کر کے یہ کمیٹی بنا دی ہے۔ آج سے کمیٹی نے کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ ریلیف کا کام تو لوگوں نے شروع کر دیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ہماری قوم اس بات میں، یعنی میں بہت ان کی سراہنا کرتا ہوں کہ ہماری قوم زندہ ہے اور وقت پر فوراً کھڑی ہو جاتی ہے، اور بار بار اس نے یہ ثبوت کیا، اس بات کو ثابت کیا ہے۔ تو وہ کام تو ہو رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ مسلمان اپنے بل بوتے پر ہی وہ سارے نقصانات پورا کر دیں گے اور ان لوگوں کو کھڑا کریں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ ساری پلاننگ کی، جن لوگوں نے یہ گھر جلائے، جو لوگ باہر سے لوگوں کو لے آئے، یہ سب باتیں ہم نے اپنی چھوٹی سی رپورٹ میں لکھی ہے، اور ابھی مفصل رپورٹ اور آئے گی۔ تو ان لوگوں کو سزا بھی ملنی چاہیے، اس کی طرف اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں، تاکہ ہماری جو رپورٹ آئے گی اور اس کے تحت جو چیزیں سامنے آئیں گی، کس قسم کی FIR لکھی گئی، کس طرح کے لوگوں کو گرفتار کیا گیا، کن بنیادوں پر گرفتار کیا گیا، جب یہ سب باتیں آئیں گی تو پھر ہم جو ہے اس میں لیگل ایکشن بھی کمیشن کی طرف سے بھی، اور ضرورت ہوئی تو ہم ہائی کورٹ میں جا کر کے خود ہی کیس فائل کر کے بھی اس پر جو ہے کام کروائیں گے۔ اور جی
ایک بات ہے، جیسے آپ نے کہا کہ جو پولیس کا جو معاملہ ہے وہ سینٹرل گورنمنٹ کے پاس ہوتا ہے، تو کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ اگر سی ایم صاحب وہاں پر جاتے 24-25 کو اگر جاتے تو شاید لوگ سی ایم صاحب کو دیکھ کر ہو سکتا ہے کہ دنگا روک دیتے یا کچھ نہیں ہوتا؟ ایسا کرنا چاہیے تھا کہ نہیں چاہیے؟ تو وہ تو راج گھاٹ گئے، وہاں پر وہ دعا کر رہے ہیں، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس طریقے سے دنگا کو روکا جا سکتا ہے؟ نہیں، دنگا کو روکنا تو مشکل تھا، اس لیے کہ اس کی بڑی پلاننگ تھی، اور جن لوگوں کے ہاتھ میں مرکزی حکومت ہے ان سے تال میل تھا، ایسے اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ جس انسان نے وہاں کپل مشرا نے وہاں پر دنگے کی شروعات کی، وہ بہرحال اس وقت جو حاکم پارٹی ہے مرکزی سطح پہ اس کا ممبر ہے، تو ایسا نہیں، لیکن ایسا ہونا چاہیے تھا۔ میں نے اس سے پہلے بھی یہ بات کہی ہے کہ اگر سی ایم صاحب یا ڈپٹی سی ایم صاحب وہاں جاتے اس علاقے میں اور پہلے سے اعلان کر کے جاتے تو یقیناً جو پولیس کی جو ان کا انتظام ہے، وہ پولیس کا وہاں پہ جو پریزنس ہوتا وہ یقیناً بڑھتا، وہ اور ممکن ہے کہ دنگے کم ہوتے، کہ دنگے رک تو نہیں جاتے، اس لیے کہ بڑی پلاننگ سے ہوئے تھے۔ اور میں سمجھتا ہوں ایک دن میں تو ایسا ہوتا نہیں ہے، ایک دن میں جو دنگے ہوتے ہیں وہ معمولی سے دنگے ہوتے ہیں، وہیں ختم ہو جاتے ہیں، لیکن یہ دنگے جو کم سے کم 3 دن پوری طاقت سے چلے، اور جس کے اندر کافی چن کر کے گھروں کو، دکانوں کو، ورک شاپس کو، آفسوں کو، گراج کو وغیرہ کو نشانہ بنایا گیا، وہ اچانک نہیں ہو جاتے، اس کے لیے کافی پلاننگ ہوتی ہے۔ اور ہم نے یہ بھی اپنے دورے کے دوران پایا، اور یہ بات ہم کو تین افراد نے بتائی، وہ تینوں کے تینوں ہندو ہیں، کہ باہر سے لوگ آئے تھے، انہوں نے یہ کام کیا تھا۔ اور ہم کو ایک فوٹو بھی جو ہے، ایک اسکول ارون ماڈرن اسکول ہے، اس کے بھی مالک جو ہے انہوں نے خود بتایا، وہ مالک بھی ہندو ہی ہیں، اور اس سے پہلے وہاں پر ہاں نہیں، مصطفیٰ آباد میں نہیں ہے، بلکہ شیو وہار میں اسکول ہے، ارون ماڈرن اسکول، وہ سابق ایم ایل اے بھی ہیں، انہوں نے فوٹو بھی ہم کو ایک دیا جو ہم نے جاری کر دیا ہے۔ تو ان سب باتوں سے معلوم ہوا کہ یہ سب چیزیں پلان تھیں اور باہر سے لوگ لائے گئے تھے۔ اچھا سر، آپ کو کیا لگتا ہے کہ پولیس بھی ساتھ تھی؟ کیونکہ کھجوری خاص دیکھا جائے تو وہاں پر ایک بہت بڑی پولیس اسٹیشن ہے، اس کے بعد ریپڈ ایکشن فورس کا بھی کیمپ بہت ہی کھجوری خاص میں ہی بغل میں وہاں پر ہے، اس کے علاوہ گوکل پوری میں بہت بڑی اسٹیشن ہے پولیس کا، تو اس کے باوجود اس طریقے کا معاملہ سامنے آنا، اتنے بڑی پولیس اسٹیشن موجود ہونے کے باوجود، اس پہ کیا لگتا ہے کہ پولیس کا اس میں ساتھ تھا یا نہیں تھا سر؟ نہیں، دیکھیے بہت سے ابھی تو تحقیقات ہونے پر یہ باتیں دودھ کا دودھ پانی پانی ہوگا، لیکن جو کچھ چیزیں یعنی پبلک ڈومین میں کہا جاتا آ چکی ہیں، بہت ہی معتبر ویب سائٹس ہیں جیسے کہ BBC وغیرہ کی، اس کے اندر ایسے ویڈیوز موجود ہیں جس میں کہ پولیس والے یا تو کھڑے دیکھ رہے ہیں یا پھر دنگائیوں کے ساتھ ہیں، یہ تو بالکل ثابت ہے، یہ اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا ہے، چہرے بالکل واضح نظر آ رہے ہیں اس میں، اور دنگائیوں کے چہرے بھی نظر آ رہے ہیں پورے، یعنی بڑی ہمت کے ساتھ دنگائی عام طریقے سے منہ وغیرہ پہ کوئی لپیٹ کے آتے ہیں، لیکن وہاں تو کھلے عام جو ہے سڑکوں پر جو ہے وہ پٹائی کر رہے ہیں مسلمانوں کی، اور وہ اپنے آپ کو چھپا بھی نہیں رہے ہیں۔ تو یہ سب چیز اچانک نہیں ہو جاتی، بلکہ یہ پوری پلاننگ کے ساتھ ہوتی ہے، اور اس میں یعنی پوری پولیس تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن پولیس کا ایک حصہ اس میں ضرور شریک ہے۔ اچھا سر، ایک بات ہے کہ دلی سرکار کیا اس میں شامل نہیں؟ کیونکہ دلی سرکار کے گھر کا جب گھیراؤ ہوتا ہے، لوگ اسٹوڈنٹس اور وغیرہ جب گھیرتے ہیں تو پولیس ان کو پکڑ کر ڈیٹین کر کے ان کے ساتھ بدتمیزی ہوتا ہے۔ قاسم ہے، ایک جامعہ کا چھاتر ہے، ان کو ڈیٹین کیا گیا اور بری طرح سے ان کو پیٹا گیا ہے۔ تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ کیا اس طرح کی چیز، جس طرح کے معاملات سامنے آ رہے ہیں، اس میں دلی سرکار بھی کہیں نہ کہیں شامل ہے سر؟ نہیں، یہ غلط بات ہے، ایسا کہنا غلط بات ہو جائے گی، دلی سرکار اس میں شامل نہیں ہے۔ آپ اتنا ہی کر سکتے ہیں کہ جس وقت ان کو سامنے آنا چاہیے تھا اور کھل کر کے وہاں جا کر ان کو چیلنج کرنا، وہ انہوں نے نہیں کیا، یہ بات میں مانتا ہوں، لیکن یہ کہ دلی سرکار دنگے میں شامل ہے، یہ بہت غلط ہے، ایسی بات نہیں کرنا چاہیے۔ اور وزیر اعلیٰ کے گھر کے سامنے جو پولیس نے اٹیک کیا، وہ پولیس نے کیا، وزیر اعلیٰ نے نہیں کیا، وہ تو اندر بیٹھے ہوئے تھے، ان کو معلوم بھی نہیں ہوا ہوگا یہ ہو رہا ہے، اس لیے کہ وہاں پولیس رہتی ہے، اور کوئی بھی رہے گا وہاں پہ، کیجریوال ہو یا کوئی بھی وہاں پہ وزیر اعلیٰ رہے گا، تو اس کے لیے وہاں پہ کافی پولیس تعینات ہوتی تھی، یہ پولیس نے کیا ہے، وزیر اعلیٰ نے نہیں کیا، اور اس کا سوال بھی نہیں ہوتا، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ کہا ہوگا یہ کرو، بلکہ ان کو افسوس ہوا ہوگا۔ تو یہ پولیس کا کام ہے، اگر اس میں کوئی مورد الزام ہے تو وہ پولیس ہے۔ تو سر آپ کی طرف سے کوئی نوٹس جاری ہوا ان بچوں کے لیے؟ جو قاسم کے نام بتا رہا ہوں میں، بہت ہی بری طریقے سے ان کو مارا گیا سر، اور وہ سب سے بڑی بات ہے کہ عام آدمی پارٹی کی جو اسٹوڈنٹ ونگ ہے جامعہ کا، اس سے وہ تعلق رکھتا ہے سر۔
نہیں، ہم نے ایسا کوئی نوٹس نہیں جاری کیا ہے، لیکن اگر ان کی کوئی پرٹیکولر شکایت آئے گی تو ہم ضرور کریں گے. ہم نے ضرور اس کی خبر پڑھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ایک عمومی طور سے ہم جو ہے ان سب باتوں پر نظر رکھ رہے ہیں اور ایکشن کر رہے ہیں. لیکن خصوصی طور سے کسی نام کے ساتھ اگر کوئی شکایت آئے گی ان کی طرف سے یا ان کے دوستوں کی طرف سے کچھ ثبوت کے ساتھ، جیسے آپ کہیں پٹائی ہوئی ہے تو بہرحال ان کا علاج بھی ہوا ہوگا، اس کے سب کے ثبوت کے ساتھ تو ہم ضرور کریں گے. اچھا سر، ایک بات ہے کہ آپ کی جو رپورٹ جو آ رہی ہے ابھی فی الحال، فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ ابھی آنی باقی ہے، اس کے علاوہ آپ نے وہاں کا دورہ کیا، تو آپ کو کیا لگتا ہے سر کہ کس کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا ہے، اور جو نقصان ہوا ہے وہ کس لیے ہوا ہے، کن چیزوں کا استعمال کیا گیا ہے کچھ سر؟ نہیں، میں ابھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ 90% نقصان مسلمانوں کا ہوا ہے، مسلمانوں کے گھر جلے ہیں. گرفتاری بھی مسلمانوں کی ہو رہی ہے زیادہ تر؟ وہ بھی مجھے معلوم ہے، اور ہم اس پہ ایکشن لے رہے ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں لے رہے ہیں. ہم نے پولیس سے پوچھا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، ہم نے پولیس سے اس کی لسٹیں مانگی کن لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے اور کس بنیاد پہ گرفتار کیا جا رہا ہے، اور پولیس کو آرڈر دیا ہے کہ جب تک کسی کے بارے میں کوئی واضح کوئی ثبوت نہ ہو تو آپ کسی گرفتار نہیں کر سکتے. یہ سب ہم نے کیا ہے. آج کل میں جیسے یہ باتیں معلوم ہوتی جا رہی ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں یہ، تو ہم یہ تو نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ ہم خاموش بیٹھے ہوئے ہیں یا یہ کہ جو عام آدمی کی جہاں حکومت ہے وہ اس میں ملوث ہے. یہ بات غلط ہے، ایسی بات نہیں کرنا چاہیے. وہ ہماری ایک ہمدرد حکومت ہے اور وہ ہم کو جیسے کمیشن کو کام کرنے دے رہے ہیں، کوئی تدخل نہیں کرتے، کوئی بات ان کو نہیں آتی. تو یہ چیزیں اچھی چیزیں ہیں. اس سے پہلے کمیشن کہاں کام کر پاتے تھے، اس لیے کہ حکومتیں انہیں کام نہیں کرنے دیتی تھیں. آپ پوچھ لیے کسی پرانے جو دوسرے لوگ موجود ہیں، ابھی بھی زندہ موجود ہیں، ان سے پوچھیے، وہی بتائیں گے حکومتیں نہیں کام کرنے دی تھیں. اس سے پہلے جو کمیشن نے ہمارے اوپر پوری آزادی ہے، 100% آزادی ہے ہمارے اوپر، کوئی سر کو مسلط نہیں ہے. اس سے پہلے جب بٹلہ ہاؤس میں جب انکاؤنٹر ہوا تھا اس وقت وہاں کی کمیشن نے انکوائری شروع کرائی تھی، لیکن وہ انکوائری اچانک ختم کر دی گئی اور فائل بھی ضائع کر دی گئی، اس لیے کہ اوپر کے لوگ ناراض تھے. ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا، ہمارے یہاں ایسا کوئی تدخل نہیں ہے اور ہم اس کو قبول نہیں کرتے، اور اگر ایسا کبھی ہوگا تو میں وہاں نہیں رہوں گا. بہت بہت شکریہ. تو ناظرین، ہمارے ساتھ تھے دہلی مائنورٹی کمیشن کے چیئرمین ڈاکٹر ظفر الاسلام خان صاحب، جنہوں نے صاف طریقے سے انہوں نے بتا دیا کہ کمیشن جو ہے پوری طریقے سے اپنے حساب سے ہر وہ کام کرنے کی کوشش کر رہی ہے جو ضروری ہے، اور دنگا میں کیا کچھ ہوا ہے ہر ایک چیز وہ سرکار کے سامنے رکھ رہی ہے اور سرکار سننے کی کوشش بھی کر رہی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے، آپ ہمیں کمنٹ کر ضرور بتائیں. ملت ٹائمز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے یہاں کلک کر کے سبسکرائب کریں، اور ہاں، بیل آئیکن ضرور دبائیں. اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج لائک کریں. تازہ ترین خبروں اور مضامین کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.millettimes.com. ہماری یہ ویب سائٹ اردو، ہندی، انگلش تینوں لینگویج میں موجود ہے.